اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سناؤں گی وہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ جب جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے یعنی ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زخرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کو اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دورہ اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں تب بھی لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جم، سہم اور قدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے تمام قبائل جمع ہوئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ جفا کشی کی زندگی تھی۔ افغان شباب میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام جو تھا وہ معین نہیں تھا۔ البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز، مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کوئی امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسر کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھی اس سے بہتر اجرت وہ آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسر کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بارے میں ہے، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی دفعہ سناؤں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائیں اور ہم سب کو ان کی شفاعت عطا کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں اور قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔